پن اختیار کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے مخفی نہیں ہو سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ افمن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں ڈال دیا گیا، یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آیا؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک دھمکی ان کو دے رہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، تو جو تمہارا جی چاہتا ہے اس طریقے کے تم عمل کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ خوب دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اس کے آگے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ یہ قرآن کیسا ہے۔ تو اس کے اندر قرآن کو الذکر کے نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ یہ دو آیات ہم پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ریویژن ہو جائے گی۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گئی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز۔ اب عزیز کے معنی کیا کیے تھے ہم نے؟ غالب، یہ غالب آنے والی، ٹھیک ہے۔ یہ غالب آنے والی کیسے ہے کہ یہ جتنی بھی پہلے کتابیں گزر چکی ہوئی ہیں ان پر غالب آنے والی ہے۔ ایک تو ترجمہ، اس کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ ہے کہ انتہائی باعزت، تو ہم جو غالب آنے والی یہ بھی ترجمہ ہوا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اچھا لگ رہا ہے۔ انہ لکتاب عزیز، بے شک وہ قرآن یقیناً ایک غالب آنے والی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، مطلب دوسری کتابوں کے اندر انحراف ہو چکا ہے، اور وہ ابتدا تھی اس قرآن مجید کا، ایک خاص وقت کے لیے تھی، ایک خاص جگہ کے لوگوں کے لیے تھی، لیکن یہ جو قرآن مجید ہے یہ اب ابدی ہدایت ہے، کامل ہدایت ہے اور عالمگیر ہدایت ہے۔ لا یأتیہ الباطل، یأتیہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ اس کی طرف نہیں آ سکتے۔ نہیں، باطل ہے نا، تو اس کو دیکھیں ذرا، باطل لا یاتی اور آ گیا ہی کی ضمیر کتاب کی طرف جاتی ہے، باطل اس کا فاعل ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے اس لیے تھوڑا، ورنہ میں ہی ترجمہ کر دیتا، تو اس باطل کے پاس اس باطل نہیں آ قرآن سکتا۔ کے پاس نہیں آتا، جی، باطل اس قرآن کے پاس نہیں آتا، اس قرآن کے پاس یا اس ذکر کے ساتھ کے پاس نہیں آتا، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے۔ پیچھے سے، مطلب اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو باطل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد کتاب ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی کتب سماوی آئی ہیں، اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا کیا کیا ہوا ہے؟ ذمہ خود لیا ہوا۔ ذمہ لیا ہوا ہے جی۔ تو یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ، آگے کیا ہے؟ لحافظون، حافظون۔ لحافظون، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہم لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کے پاس
آواز نہیں آ رہی میرے پاس. Recording in اور progress. بہت زیادہ تعریف کیے گئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں کی طرف سے اتاری گئی ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کہہ لیں کفر کیا جی، چھپایا. تو بہرحال اس کا ہم یہی کریں گے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کرنا ہے جی انکار کیا جی انکار کیا بالذکر، اس بالذکر نصیحت کا اس نصیحت اس ذکر جی کا اس نصیحت کا جی ذکر قرآن مجید کے لیے وہاں بھی آیا ہے کہ ان معرفہ بنانے کے لیے اس نصیحت کا. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا ان کفر کیا. جی کریں ذرا اس کا ترجمہ. بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا جی لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ آیا جب وہ ان کے پاس آ گیا. اب اس کے آگے جو جگہ ہے نا وہ خالی ہے. کیا خیال ہے؟ جی بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آ گئی یا آ گیا. اب ان کا انجام کیا ہونا ہے یا ان کو کیا سزا ملنی ہے، یہ محذوف ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہ وَإِنَّهُ، ترجمہ کریں. بے شک وہ بے شک وہ ذکر جی وہ ذکر، جی بے شک وہ ذکر لَکِتَابٌ، یقیناً ایک کتاب ہے یقیناً ایک یقیناً کتاب ہے ایک کتاب ہے عزیز، غالب آنے والی جی غالب آنے والی، بہت زیادہ غالب آنے والی. تو میں نے کہا تھا کہ اس کے تراجم اور بھی ہوئے ہیں، باعزت بھی ہوا ہے اس کا ترجمہ، اور اس کے علاوہ بھی آپ ترجمے دیکھیں گے، لیکن یہاں یہ ترجمہ ٹھیک لگ رہا ہے. لا یأتیہ الباطل، اور باطل باطل کتاب اس کے قرآن پاس نہیں آتا پاس نہیں آتا، اس قرآن کے پاس، اس ذکر کے پاس باطل نہیں آتا یا نہیں آئے گا. مضارع کا صیغہ ہے تو نہیں آتا. من بین یدیہ، نہ اس کے اس کے سامنے اس کے آگے سے اس کے آگے سے. مطلب کیا ہے کہ جو پہلے کتب آ گئی ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں. ولا من خلفہ، نہ اس کے اور اور نہ نہ ہی اس کے پیچھے سے. اور نہ ہی ان کے اس کے پیچھے سے. تو اس میں بھی وہی آیت بتائی، ذہن میں رکھنا ہے کہ چونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے تو لہذا اتنی بڑی اور اتنی ثقہ کتاب اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو آگے ہے تنزیل، ترجمہ کر دیں. نازل کی یہ گئی ہے اتاری گئی ہے یہ اتاری گئی ہے من حکیم حمید، انتہائی انتہائی حکمت والے حکمت والے اور انتہائی تعریف کیے گئے کی طرف سے. جی دوبارہ ذرا کہیں ساتھی، کچھ کی آواز آئی ہے کچھ کی نہیں آئی. انتہائی یہ اتاری گئی ہے انتہائی حکمت والے انتہائی حکمت والے اور انتہائی تعریف کیے جی گئے کی طرف انتہائی سے. حکمت والے اور انتہائی تعریف کیے گئے، بریکٹ میں کر لیں اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا جی. پروفیسر صاحب. جی ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا بالذکر، اس ذکر کا، لما جاءہم جبکہ وہ ذکر ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لکتاب عزیز ایک غالب آنے والی کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل، باطل نہیں آ سکتا، من بین یدیہ اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ اور نہ ہی اس کے پیچھے سے. تنزیل یہ نازل کی گئی ہے من حکیم حمید،
بہت زیادہ حکمت والے اور قابل تعریف رب کی طرف سے۔ رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول، اور جو کتاب اتری وہ اللہ کی برحق کتاب، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القاب سے پکارا۔ کسی نے کہا کہ یہ کاہن ہیں، کسی نے کہا یہ ساحر ہیں، اور اس طریقے کے کذاب لفظ بھی آتا ہے کہ بھی اس قسم کے انہوں نے خطابات جو تھے وہ دینے شروع کر دیے۔ اب یہاں رسول پاک کے لیے تسلی، اور اس تسلی کے اندر بھی وہ جو کفار مکہ ہیں ان کے ساتھ جو رہنمائی ہے اس کے بھی الفاظ ہیں بہت خوبصورت۔ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مشرکین مکہ جن کو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی اب عذاب ہی عذاب ہے، یہاں مغفرت کا بھی ذکر آیا ہے کہ اگر ایمان اب بھی لے آؤ تو اللہ تمہارے پچھلے گناہ کیا کر معاف سکتا ہے، فرما دے، بخش دے۔ جی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی ہے، اور وہ بہت دردناک عذاب والا بھی ہے۔ تو میں اس کا پڑھتا ہوں۔ ما یقالو لکا الا آ رہا ہے، تو ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں۔ اب یقالو یہ جملہ کون سا ہے؟ مجہول۔ مجہول۔ نہیں کہا جاتا لکا تیرے لیے، یہ جتنے بھی خطابات وہ دے رہے ہیں، نہیں کہا جاتا تیرے لیے، ہماری زبان میں ہوگا نہیں کہا جاتا تجھے، الا مگر، ما قد قیلا مگر جو کچھ کہا جا چکا ہے۔ قد ہے نا، جی جی قد، قد کے ساتھ قیلا آ جائے تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ بن جاتا ہے، مطلب ہے کہ ماضی قریب کے معنی میں آتا ہے۔ جی تو ترجمہ ہمارے یہی ہوگا کہ نہیں کہا جاتا تجھے مگر وہی جو کہا گیا للرسول من قبلک، رسولوں کو جو تجھ سے پہلے تھے۔ تو لہذا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بھی مقرب اور آپ بھی مقرب، گھبرائیں نہیں، تسلی رکھیں۔ ان ربک، بے شک تیرا رب لذو مغفرۃ، یہ پھر ان لوگوں کے ساتھ محبت ہے کہ وہ بخشش کرنے والا ہے، یقیناً بخشش کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک چانس ہے ان مشرکین کے لیے جو اللہ کو تو شاید نہ جھٹلاتے ہوں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، کتاب کو جھٹلا دیا، ان کو کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے، لیکن دوسری طرف ہے اگر نہیں مانو گے وَذُو عقاب علیم، تو عقاب کے معنی کیا ہے؟ سزا دینے والا۔ سزا، عذاب کے معنی بھی آتا ہے جی، تو علیم دردناک، اور وہ دردناک سزا والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جی میرے جی۔ ساتھ پڑھیں۔ ما یقال لک، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں کہا جاتا تجھے نہیں کہا جاتا الا ما قد قیل، مگر جو وہی جو کچھ کہا گیا، جو کچھ کہا مگر گیا۔ جو کچھ کہا گیا، اوپر ہے یقالو وہ انسان کے لیے، قیلا یہ وہ الفاظ ہیں جو کہے گئے جی، جیسے آپ نے پڑھا تھا پہلے پارے کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، مگر جو کچھ کہا گیا لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ، رسولوں کو تجھ سے پہلے۔ جی تجھ سے پہلے رسولوں کو کہہ دیتے ہیں، مگر جو کچھ کہا گیا تجھ سے پہلے
دوسرے رسولوں کو، جی دوسرے رسولوں کو کہہ لیتے ہیں ان ربک، بے شک بے شک تیرا تیرا رب رب بے شک تیرا رب لذو مغفرت، یقیناً بخشش بخشش کرنے والا ہے، یقیناً بخشش کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا والا ہے۔ دینے والا ہے۔ اور دردناک سزا والا ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ اگر بریکٹ میں دینے والا ہے بھی کر دیں تو ویسے تو عقاب اسم ہے اس کے لیے، عذاب کے لیے یا سزا کے لیے، تو یہی استعمال کرتے ہیں پھر جو اس کے لفظی ترجمہ ہے کہ دردناک سزا والا ہے، اس کے پاس ہے۔ جی کریں تو کون ڈاکٹر کون سا صاحب ترجمہ کریں گے؟ ما جی یقال ڈاکٹر صاحب لکا، پلیز۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے نہیں کہا جاتا الا ما قد قیل للرسول من قبل، مگر وہی جو کچھ تجھ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، ان ربک، بے شک تیرا رب، لذو مغفرت، یقیناً بخشش کرنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور وہ دردناک سزا والا ہے۔ اللہ اللہ جزاک خیر دے جی، اور ویسے اوپر پروفیسر کریں صاحب جی۔ آپ نے جو پہلے ترجمہ کیا تھا نا وہ ٹھیک ہے، اس میں قد کور ہو جاتا ہے، قد کیلا کہا جا چکا۔ جی کہا جا چکا، تو یہ کر لیں، اس لیے کہ قد آتا ہی چکا کے معنی میں آتا ہے اور بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا والا قد، کیونکہ ماضی ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر شک نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ ساتھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے، مگر جو کچھ کہا جا چکا ان رسولوں کو جو تجھ سے پہلے تھے، ہو گئے جی بات، جی ٹھیک ہے تو اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ٹھیک۔ اب جناب صورتحال یہ ہے کہ جس آدمی نے ہدایت نہ لینی ہو تو وہ قسم قسم کے بہانے بناتا ہے۔ قرآن کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بہانہ بنایا، تو عام میں اس کو پڑھتے ہیں پہلے، اس کے اندر کچھ الفاظ مشکل ہوں گے، تو مطلب یہ سارا کلام تقریباً کفار مکہ کا ہی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اس کتاب کو بنا دیتے یا اسے بنا دیتے قرآناً اعجمیاً، کیا ترجمہ بنے گا؟ اجمی اور اجمی عربی، قرآن، یہ ذہن میں رکھیے گا جی جی، اجمی زبان میں قرآن، جی اجمی زبان میں قرآن، زبان میں، جی اس لیے کہ عربی بھی آگے آ رہی ہے، تو یہاں یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اجمی بنا دیتے، تو وہ اجمی بنانا یہی ہے کہ اس کے الفاظ فارسی میں ہوتے، رومی میں ہوتے، انگلش میں ہوتے، تو میں سوچ رہا تھا کہ بھی انگلش میں اگر ہوتے تو بیچارے، میں تو وہاں پڑھا کے آیا ہوں تو کخ سمجھ نہ آتی انہیں۔ اچھا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا، اور اگر ہم اسے اجمی زبان کا قرآن بنا دیتے، لا یقیناً، قالو وہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، آیاتہ، ابھی آیاتہ ہی پڑھتے ہیں، کہ اس کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیوں جی؟ تفصیل، جی یہ فصلت، اس کی آیات کی تفصیل کیوں نہیں کی گئی؟ اب تفصیل تب سمجھ آتی ہے کہ جب آدمی کی زبان میں ہو، تو پھر انہوں نے اعتراض کر دینا تھا کہ بھی ہمیں تو سمجھ کوئی نہیں آتی، آپ جتنا بھی بتاتے رہیں کسی عجمی زبان کے اندر ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو زیادہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جس زبان کے اندر
جس جگہ کے اندر رسول بھیجا تو اسی کی زبان یا ان لوگوں کی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی بھیجی. جیسے عبرانی زبان پہلے مطلب آئی تو اس وقت وہاں عبرانی تھی، اب چونکہ عربی کے اندر آیا تو یہاں عربی تھی. اب اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. آجمی و عربی. اب جملہ تو بنتا ہے کیا اجمی زبان اور عربی. اب کون اجمی ہے بتائیے؟ اوپر جو کیا چیز ہوتی اجمی زبان میں؟ قرآن. قرآن مجید. تو عربی میں کون تھے؟ وہ خود لوگ تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ پھر یہ جملہ ہے باقاعدہ ان کا نکات کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہ وہ کہتے کیا عجمی زبان اور عربی رسول بریکٹ میں، تب ہمیں سمجھ آئے گی. بالکل جی ٹھیک ہے جی، بالکل سمجھ آ گئی سر. ہاں جی. تو باقی ساتھیوں کو بھی جی اس کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل لگے گا. آجمی و عربی، بالکل اختصار کے ساتھ. تو عجمی چونکہ زبان تھی اور عربی چونکہ وہ خود اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ ایک اعتراض اور دھر دیتے کیا عجمی زبان اور عربی بریکٹ میں رسول. کل کہہ دیجئے ہوا للذین آمنوا ہدی و شفاء. یہ ہے جی کہ جو ایمان لاتا ہے تو وہ یہ دیکھ کے لاتا ہے کہ میرا اللہ جو کچھ کہے گا اس پر میری مرضی ختم، کوئی اعتراض نہیں. تو لہذا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی راستے کھول دیتا ہے ہدایت کے. ایسے ہی ہے جی. بالکل ایسے. ہاں. اور شفا کا کیا ہے؟ جتنا بھی کفر ہے، شرک ہے، وہ پورے کے پورے امراض ہیں روحانی. اور جی. اس کا الٹ جو قرآن مجید بتائے گا وہ یہی سمجھیں کہ بعد میں دوبارہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اب لمبا ہو جائے گا بار اس کی طرف نہیں جاتے کہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان کی شفا. تو ترجمہ ہوگا کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے. ہو گیا جی. جی. اب دوسرے لوگ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر. پہلے پڑھا ہے وقر کے معنی کیا پڑھے تھے؟ بوجھ. بوجھ، گرانی. جی کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی صورت کے اندر ہی کہ وہ نہیں سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اب یہ جو جملہ ہے اس کو ذرا احتیاط سے سننا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمَا. کیوں جی؟ جی اما کا مطلب کیا ہوگا؟ اندھا. کس سے نکلا ہے جی؟ اندھا پن. جی کہ ان کی جو بصیرت ہے وہ ختم. وہ بے شک آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن دل کے اندھے ہیں. تو ترجمہ بنے گا وہوا، اور وہ قرآن، علیہم ان پر یا ان مشرکین کے بارے میں، اما اندھے پن کا بریکٹ میں لکھیں گے باعث ہے، اندھے پن کا سبب ہے. جی. الفاظ نکات ہیں ان کے اندر سے ہم نے اپنا ترجمہ سیکھنا ہے. تو وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا ترجمہ بنے گا اور وہ قرآن ان پر اندھا پن ہے. کیوں جی؟ جی جی. تو اب اسی کو تھوڑا سا ہم نے ایلیبوریٹ کر دیا تھوڑا سا تفصیل سے کہ اور وہ قرآن ان کے حق میں یا ان پر اندھے پن کا سبب. کیا کہا بریکٹ میں؟ باعث ہے. باعث باعث ہے. ہے. بالکل جی.
اب یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے یہ عربی زبان کے اندر اب بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن مطلب وہ کیا کہ وہ آپ کو بڑے دور سے پکار رہا ہے، مطلب کیا ہے کہ تم سمجھ نہیں سکو گے اس کی بات، لیکن اس کے وہی الفاظ جو ہیں وہ ہمیں سمجھ ہے کہ اگر کوئی دور سے پکار رہا ہو تو مجھے بتائیے کہ اس کی آواز یا وہ جو پیغام بتائے گا دور سے وہ ایک انسان کو سمجھ آئے گی؟ نہیں، نہیں سمجھ آئے گی، جی بالکل سمجھ نہیں آئے گی، یا آدھا آئے گا آدھا نہیں آئے گا، کچھ الفاظ سنائی دیں گے کچھ نہیں دیں گے۔ تو یہی ہے کہ چونکہ وہ خود اس طرف مائل نہیں ہے تو لہذا ایسے ہے کہ اولئک ینادون، وہ لوگ پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ سے، تو لہذا ان کے پلے ککھ نہیں پڑتا۔ جی یہی ہوا۔ جی اب جناب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، جی اگر ہم اور اگر ہم اسے عربی عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے، جی، اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے، دوبارہ کہیں، اور اور اگر اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے لقالو، یقیناً وہ کہتے یقیناً وہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیات کو تفصیل سے کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ جی اس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ جی، اعجمی و عربی، ترجمہ کیا عجمی زبان اور عربی رسول؟ جی کیا عجمی زبان اور عربی رسول، بریکٹ میں رکھنا ہے زبان کو اور رسول کو، تو قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اے نبی دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہوا للذین آمنوا، ان لوگوں کے یہ لیے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، وہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدم و شفاء، ہدایت ہے اور شفا ہے، ہدایت ہے اور شفا ہے۔ شفا ہے، والذین، جی شین کے اور نیچے وہ زیری ہے تو اور شفا ہی رکھیں، اور وہ جی لوگ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقرن، جی ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور وہ اور قرآن وہ ان پر قرآن کے لیے پن کا باعث ہے، جی اور وہ قرآن ان پر اندھے پن کا باعث ہے۔ بالکل ہو گیا جی۔ اولئک، یہی وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں، ینادون، جو پکارے جاتے ہیں جو پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ سے، بہت دور کی جگہ سے۔ تو جناب ایک ساتھی اس کا کر دیں، اس لیے کہ ہم نے آج اس کی 2-3 دفعہ ریویژن کرنی ہے، اس لیے کہ آگے ایک رکوع ہے تو اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے، ایک کل کے لیے اور ایک آگے، جی ورنہ آگے چھوٹا ہو جائے۔ وَلَوْ جی جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے آجمیًا لقالوا، اعجمیًا، اور اگر ہم اسے عربی نہیں زبان کا یا تو قرآن بنا دیتے، آجمیٰ کہہ دینا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اسے عربی زبان کا قرآن بنا دیتے، لقالوا، نہیں تو ضرور وہ آجمیہ ہے کہتے، نا، آجمیہ آپ نے عربی زبان کا کہا ہے، عجمی زبان کا، عجمی غیر عربی،
اجمی، اگر ہم اسے اگر عجمی ہم اسے زبان کا اجمی قرآن، زبان کا قرآن بنا دیتے، جی لقالو تو ضرور وہ کہتے لولا فصلت آیات، اس کی آیات کو تفصیل سے کیوں نہیں بیان کیا گیا، اجمی و عربی، یہاں پہ وقف کرنا ہے، و عربی، و عربی، کیا اجمی زبان اور عربی رسول، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہوا للذین آمنوا، وہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدم و شفا، ہدایت اور شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقرن، ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے، وہو علیہم وہ، نہیں اور وہ قرآن بالکل جناب پروفیسر صاحب اما پڑھیں گے نا آپ؟ جی جی اما جی جی اما، ٹھیک ہے، وہو علیہم اما، اور وہ قرآن ان پر اندھے پن کا باعث ہے، اولئک ینادون من مکان بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب پکارے جاتے ہیں جی، ایک چیز کی وضاحت فرما دیں، یہاں جو ہے اعجمیون، یہ اعجمیون سے مراد جو ہے یہ اجمی زبان ہے یا اجمی قرآن ہے؟ کیونکہ ایک مفہوم اس کا جی یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کیا اجمی قرآن اور عربی رسول، ہاں ہو سکتا ہے جی، ٹھیک ہے، قرآن عربی کا ہی، ہاں جی قرآن ویسے جو زبان ہے نا وہی ہوگا نا، اس میں تو قرآن تو ٹھیک ہے کہ بھئی قرآن کی زبان عجمی اور رسول عرب کا رہنے والا، اس کی زبان اور ہے، اور اس پر جو اتارا گیا وہ غیر عرب، تو کیا عربی قرآن کہنا ہے، کیا عجمی قرآن زیادہ بہتر ہے، ساتھی بتائیں گے، یا جی پھر سر، یہ زیادہ عجمی بہتر زبان؟ محسوس ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر کیا عجمی قرآن بریکٹ میں کر لیں، کیا اور ویسے عربی تو یہ ہے رسول، کہ عجمی قرآن جو ہے اس کے اندر زبان کا لفظ نہیں آ رہا، اجمی ٹھیک جو ہے، میرے ذہن میں ہے، کیا اگر اجمی؟ آپ کے ذہن میں کرتا ہے تو ہم یہی کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سر کیا اجمی میں آ عجمی جاتا ہے نا، قرآن اور عربی وہ مفہوم رسول، آ رہا ہے نا ٹھیک کہ اگر ہم اسے اجمی قرآن بنا دیتے تو اس سے جی مراد جو جی ہے نا اعجمیوں سے، پھر وہ اجمی قرآن جی ہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے جی، آگے جی، تو آپ پڑھ رہے تھے، اچھا جی، تو کیسر بھائی یہ دو ساتھیوں نے آج کوشش کرنی ہے اسی چیز کو، پہلے جی آپ پڑھ لیں اور پھر ڈاکٹر داؤد صاحب کو کہیں گے کہ وہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ جی، ان الذین کفروا، ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا یا اس ذکر کا انکار کیا، لما جاءہم، جبکہ وہ ذکر ان کے پاس آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور بے شک وہ غالب آنے والی کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل، اور باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، اس کتاب کے پاس نہیں آ سکتا، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلف، اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، نازل کی گئی ہے یا نازل کیا گیا ہے انتہائی حکمت والے اور انتہائی تعریف کیے گئے کی طرف سے، ما یقال لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے نہیں کہا جاتا یا تجھے نہیں کہا جاتا، الا ما قد قیل للرسول من قبلک، مگر جو کہا جا چکا رسولوں سے تجھ سے پہلے، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب یقیناً بہت بخشش کرنے والا ہے اور سخت اور دردناک سزا والا بھی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، یقیناً اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے، لَقَالُوا، تو یقیناً وہ کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، اس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیوں نہیں کیا گیا، اعجمی و عربی، کیا عجمی قرآن اور عربی رسول،
कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि वो कुरान उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हिदायत है और शिफा है। वल्लज़ीना ला युमिनूना फी आज़ानिहिम वक्रुन, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते उनके कानों में बोझ है, वहुवा अलैहिम आमा, और वो कुरान उन पर अंधेपन का बायस है। उलाइका युनादौना मिन मकानिम बईद, यही वो लोग हैं जो दूर की जगह से पुकारे जाते हैं। ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, जी जितना हो सकता है। इन्नल्लज़ीना कफरू बिल ज़िक्री, बेशक वो लोग